بہت ہو گیا، اس کے وارث کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً اپنا حق دے دیں، لکھ لیں۔ اگر جلدی ہو مرحوم یعنی مرنے والے شخص کے وارث مطالبہ کریں کہ ہمیں حق دے دیا جائے، تو دو مسئلے بنا دیے جائیں وراثت کے۔ ایک مسئلے میں مثلا حمل میں بیٹا ہے تو بیٹا لکھ دیا جائے، ایک مسئلے میں مثلا اگر میت کا بیٹا بھی موجود ہے وارثوں میں تو اس کو لکھ لیا جائے۔ اور مسئلے کا حسب سابق استخراج کر لیا جائے۔ اسی طرح اگر بیٹی ہے تو اس کا مسئلہ کر لیا جائے۔ دوسری صورت حمل کو وارثوں کی لسٹ میں نہ لکھا جائے، حمل کو وارثوں کی لسٹ میں نہ لکھا جائے، گویا کہ وہ مردہ پیدا ہوا۔ اب ان دونوں صورتوں میں جلدی کرنے والوں کو جائیداد کا وہ حصہ دیا جائے جو کم بنتا ہے، جائیداد کا وہ حصہ دیا ہے جو کم بنتا ہے۔ اور جو زائد ہے اس کو محفوظ رکھا جائے۔ جو زائد ہے اس کو محفوظ رکھا جائے اور عدالت ضامن لے لے، عدالت وارثوں سے ضامن لے لے۔ اگر حمل میت پیدا ہوا، حمل میت پیدا ہوا تو اس کے مطابق وراثت کی تقسیم دوبارہ ہوگی۔
लिख लिया। ये आसान तरीका ये, इसकी एक मिसाल लिख लें। मैयत, अब, बिन्त बेटी, ज़ौजा, हमल, हमल को बिंद के साथ लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल मैयत क्या लिखा था? अब, ओम, बिन्त, असल पहले ये लिख लें हमल, ये हमल को आगे लिखें ज़ौजा। है तो वही चीज़, क्योंकि हमल और बिन्त को हम बनाएंगे ना, किस एक वक्त बिन्त बनाएंगे, एक दफ़ा इब्न बनाएंगे। अब हमल का तो इसको बिन्त बना ले, यानी बिन्त बनाने का मतलब कि अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कहा तो लड़की है, तो फिर क्या होगा? बिन्तैन। तो बिन्त हमल की जगह भी बिन्त लिखेंगे तो ये बिन्तैन हो जाएंगी। देख रहे हैं आप? इनको नींद दे, थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। ये बिन्तैन है। बिन्तैन को सुल्सान मिलता है, माँ को सुद्स मिलता है, बाप को सुद्स और तासीब मिलता है, ज़ौजा को सुमन मिलता है। ठीक है? मसला 24 से मसला 24 से अब को सुद्स 24 का सुद्स 4, माँ को सुद्स 4, बिन्तैन को सुल्सान 16, ज़ौजा को सुमन 3, 24 का सुमन 3। लिख लिया? अब जो हमल है उसके लिए आपने रोका हुआ है, 16 दिया बिन्तैन को, तो इनको 8 आ जाएगा। मरहूम की जायदाद के 24 से करेंगे और बिन्तैन को ये देंगे। अब हमल का हिस्सा जो है बिन्त का वो है 8, ये 8 कफील को दे देंगे, जामिन को, ये महफूज रहेगा। अगर ये बिन्त अल्ट्रासाउंड से पता चल गया था कि लड़की है, अगर ये जिंदा पैदा हो गई तो 8 इसको दे देंगे। किसको? हमल को, बिन्त को दे देंगे, ये भी बेटी है। और अगर ये मुर्दा पैदा हो गई तो फिर तो इसके वारसों में सिर्फ एक बिन्त है, जो मुर्दा पैदा होती है उसकी नहीं होती। तो अब इसको निस्फ मिलेगा, इसको निस्फ मिलेगा। अब ये दूसरा मसला करेंगे।
اب بنت حمل زوجہ. اب یہ حمل جو ہے الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلا کہ یہ بیٹا ہے، یہ ابن ہے، ابن. اب اس میں سدس ہے، سمن ہے، اور جو ابن کی وجہ سے، حمل کی وجہ سے جو بنت ہے یہ اسباب الغیر ہے، اس کا وہ کوئی حصہ نہیں، زوج فروض سے نہیں رہی. یہ بیٹا ہے، الٹرا ساؤنڈ والوں نے کہا کہ بیٹا ہے. اب سدس اور سمن ملا، مسئلہ پھر بھی 24 سے. اب کو 4 سدس، کو سدس. اب یہ ابن اور بنت دونوں کو، اچھا زوجہ کو سمن، 4 اور 4 8، 8 اور 3 24 سے 11 باقی 13 بچے، 13 ان دونوں کا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے، یعنی حمل کو ابن ڈبل ملے گا اور بنت کو 13 سے سنگل ملے گا. تقریباً کیلکولیٹر سے پتہ چل جائے گا. 13 کو کیلکولیٹر پر تقسیم کریں، 3 پر تقسیم کریں تو سمجھ آ جائے گی. 3 پر تقسیم، بیٹا 2 عورتیں ہوتا ہے، بیٹا 2 عورتیں. جی تھوڑا سا اوپر نہ کریں نا، اشاریہ کیلکولیٹر ہے تو اس سے بتائیں. 4.35 یہ بنت کو ملے گا، اور اس کا ڈبل 8.66 یہ ابن کو ملے گا. 8.66 ابن کو ملے گا. ٹھیک ہے. اب اگر وہ ابن مردہ پیدا ہوا، یہ محفوظ تھا، بنت کو ہم نے دے دیا 8.66، تو اب پھر وہی ایک بنت ہوگی، اور پھر مسئلہ اسی طرح چاہے پہلے ذکر کیا گیا تھا اسی طرح کریں گے. یہ آسان طریقہ یہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ توافق تباین کی نسبت دیکھنی ہوتی ہے دونوں مسئلوں کے درمیان، اور بڑھتے 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 مسئلہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، اور اس میں تکلیف ہوتی ہے. زندہ بچ گیا تو اپنا حصہ لے لے گا، اور مردہ ہے تو وہ مردے کا تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یہ مسئلہ جو حمل کا ہے، اس سائنس کے دور نے اس کو آسان کر دیا ہے. الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے، یعنی 15 دن کا بچہ ہو ماں کے پیٹ میں، پتہ چل جاتا ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہے. لیکن مذکر مؤنث کا پتہ چلتا ہے 4 مہینے کے بعد. 4 مہینے پر تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. ہو سکتا ہے آج کل ایڈوانس تحقیق ہو، اس سے پہلے بھی پتہ چل جاتا ہو کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، خواتین کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. میں نے پوچھا نہیں ہے. کس سے پوچھا؟ اپنی بیٹیوں سے، کیونکہ ہمارے گھر والے تو پرانے ہیں، مزاج کے آدمی ہیں، لیکن جو ہماری بیٹیاں ہیں ان کے بچے بھی پیدا ہو چکے ہیں.
ہسپتالوں میں جاتی ہیں اور انگریزی اسکولوں میں انگریزی لینگویج میں انگریزی زبان میں انہیں پڑھا بھی ہے پڑھا بھی رہی ہیں، تو ان کو بہت معلومات ہوتی ہیں موجودہ دور کے تقاضوں کی، اور میرے سامنے بالکل میں نے ان کو اس طرح فری کر دیا ہے کہ وہ بالکل میرے ساتھ یہ خواتین کے مسئلے بالکل بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کرتی ہیں، اب وہ یہ کیسے ہوگا، یہ کس طرح ہوگا، یہ کس طرح ہوگا، یہ کس طرح ہوگا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ بھی بتا دیتی ہیں، اور جس مسئلے کا علم نہ ہو گوگل پر ٹک کرتی ہیں اور گوگل کے اوپر تمام تفصیل آ جاتی ہے، اور کہتی ہیں یہ گوگل میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، مجھے گوگل کھولنا تو آتا ہے لیکن اس میں انگلش ہوتی ہے، معلومات میں انگلش پڑھنا نہیں آتی، تو یہ گوگل بہت زیادہ مفید ہے موجودہ دور میں۔ اسی وجہ سے ہمارے بچوں میں، بیٹیوں بیٹوں میں آئی فون ہے ان کے پاس، یا ٹچ فون ہے، قیمتی فون ہے، ان کے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس جو پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بھی یہ ہے۔ تو آج کل یہ ضرورت ہو گئی ہے، یہ ٹچ فون کی مجبوری ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو کوئی غلط استعمال کرے تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر فحاشی بھی ہے، عریانی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اور میں کئی دفعہ سوال کرنے والوں کو کہتا ہوں اس مسئلے کا جواب گوگل میں دیکھ لیں تو یہ کہہ دیتا ہوں گوگل میں دیکھ لیں، تو گوگل میں دیکھ لیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک اگلا مسئلہ مفقود کا، لکھیں مفقود، میم فا قاف دال، لاپتہ، لاپتہ آدمی کا مسئلہ۔ مفقود اس آدمی کو کہتے ہیں جو غائب ہو جائے اور اس کی خبر کہیں سے نہ ملے، نہ اس کے حیات کا پتہ چلے نہ اس کی ممات کا پتہ چلے، نہ زندگی کا پتہ چلے، نہ حیات کا پتہ چلے، نہ ممات کا پتہ چلے۔ لکھا اب یہ جو مفقود ہے موجودہ دور میں جو سائنس کی دنیا ہے، اس میں اس کا صحیح حل ابھی تک نہیں آیا۔ پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے۔ ابھی عمران خان یہاں بیٹھا ہے اور تقریر امریکہ میں آ رہی ہے، تقریر امریکہ کا آدمی جہاں وہاں بیٹھا ہے، تقریر یہاں آ رہی ہے۔ ولیج یعنی ایک گاؤں ہو گیا ہے پوری دنیا، لیکن مفقود کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں، اس کا علم کسی کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ اب ایک حادثہ ہوا لاہور میں جو ملزم ہے، جو سب سے بڑا حادثہ ہے، جس نے ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی۔ آپ نے پڑھا نہیں ہے، رونا آتا ہے، اس کے چھوٹے بچے اس کے گلے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ننگی بیٹھی ہوئی ہے، اور رات کو 3 بجے اس ظالم نے ظلم کیا۔ عابد نام ہے اس کا، 2-3 آدمی تھے۔ اب وہ عابد نہیں مل رہا۔ اچھا، ایک طریقہ ہے کسی کے تلاش کرنے کا موجودہ دور میں، فون کی جو لہریں ہیں، ریزر، ان سے پتہ چلتا ہے
अफ़गानिस्तान में उसामा का पता इसी से चला, इसी तरह रेज़र। अच्छा, वो तब चलता है कि फ़ोन जो है ये सिस्टम PTL के ज़रिए हो, मोबाइल फ़ोन वगैरह। अगर 4G और 3G के ज़रिए हो तो फिर पता नहीं चलता। आजकल एक सिस्टम 4G और 3G भी आ गया है। बकौल पुलिस के जोर लगा है पुलिस ने, वज़ीर आला कह रहा है, वज़ीर आज़म कह रहा है आबिद को पकड़ो, लेकिन गिरफ्त नहीं आ रहा। या तो यह है कि पुलिस की बदमाशी है, वो ऐसा होता है कि वो किसी जनरल का आदमी होगा, वो जनरल के घर में जाकर बैठ जाएगा, जैसे वज़ीर आज़म के घर में जाकर बैठ जाए। तो अब उसको कौन तलाश कर सकता है? पुलिस तो जा नहीं सकती, वो आराम से बैठा रहे। तो या ये है कि वो वाकई कहीं छुपा हुआ है, तलाश नहीं हो रही, मफकूद है। और लापता लोगों के केस आपके इल्म में हैं। लोग सिंध से, बलूचिस्तान से ज़्यादा रो रहे हैं, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, हमारा अब्बू चाहिए, हमें अब्बू चाहिए, नहीं मिल रहा, भाई चाहिए, नहीं मिल रहा। तो वो लापता हो गए। अब लापता दो किस्म के होते हैं, एक तो ये होता है कि पुलिस उठा देती है, एक ये है कि खुद लापता हो जाते हैं, दूसरे मुल्क में चले गए, उधर उधर चले जाए। अब 16-16 साल गुजर गए, वो बेचारी परेशान है। हकीकी लापता तो आजकल का ये है कि आप मौजूदा ज़राए से पता करें, मौजूदा ज़राए में से इश्तिहार दें TV पर, फेसबुक पर कि हमारा आदमी गुम हो गया, जिसको इल्म हो बता दे, हम उसको इतना इनाम देंगे। इस तरह भी हो सकता है, बच्चे गुम हो जाते हैं। हमारी एक तालिबा थी सलमा, उनका एक बच्चा गुम हो गया था, तो फेसबुक पर दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की मिल गया। तो इस तरह वो आजकल तलाश करने के तरीके बदल गए हैं, तलाश करे उसको। बिलफर्ज तलाश नहीं होता और अरसा गुजर गया। अब दो मसले हैं, एक तो उसकी जायदाद का मसला है कि लोग मर रहे हैं, वो वारिस बन रहा है, उसको हिस्सा दें या न दें। अगर वो मर चुका है तो हिस्सा नहीं दे सकते, वो लापता आदमी मर गया है तो वो तो वारिस ही नहीं है। और अगर लापता आदमी मौजूद है, जिंदा है, तो उसका हिस्सा बनता है और दूसरे वालों के साथ हाजिब हो सकता है, हाजिब नुकसान भी हो सकता है, हाजिब हिरमान भी हो सकता है। आप तमाम हालात पढ़ चुके हैं। तो अब क्या किया जाए? उसकी जायदाद को तकसीम किया जाए या न किया जाए? उसकी बीवी का क्या किया जाए? सबसे बड़ा मसला आजकल उसकी बीवी का होता है। अब बीवी के हवाले से मुश्किलात ज़्यादा हैं। जायदाद तो खैर जायदाद है, उसमें तो लोग तसामु कर जाते हैं, माफ़ भी कर देते हैं। बीवी इम्तिहान में आ जाती है। अब हमारे आइम्मा का मज़हब यानी अहनाफ का मज़हब, इमाम आज़म अबू हनीफा और साहिबैन, इनके मज़हब में कई कौल हैं। एक कौल ये है कि गुम होने वाला आदमी जिस वक्त 120 साल का हो जाए, 120 साल का हो जाए तो अदालत फैसला करे कि वो मर गया है। उसके बाद बीवी लिख लें। एक कौल ये है कि मफकूद आदमी की उम्र विलादत से लेकर, गुम होने से नहीं, विलादत लेकर 120 साल हो जाए, जज फैसला करे कि
کہ مفقود الخبر آدمی فوت ہو چکا ہے، لہذا اس کی جائیداد بھی تقسیم کی جائے گی، اس کی جائیداد بھی تقسیم کی جائے گی، اور بیوی کو بیوی کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ عدت کے بعد، وفات کی عدت کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ احناف کا ایک قول ہے کہ اس کی 90 سال عمر ہو جائے تو اس کی موت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور آج کل جو آخری قول ہے اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ جب اس کی عمر 70 سال ہو جائے تو عدالت اس کی موت کا فیصلہ کرے گی۔ جب اس کی عمر 70 سال ہو جائے تو عدالت اس کی موت کا فیصلہ کرے گی۔ اس کی بیوی دوسری جگہ عدت کے بعد، وفات کی عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکے گی اور اس کی جائیداد کو تقسیم کر جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوتی ہیں۔ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوتی ہیں۔ لکھا لیکن امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک عدالت میں دعویٰ کرنے کے بعد کہ عورت دعویٰ کرے کہ میرا شوہر غائب ہے، مجھے فیصلہ چاہیے، تفریق چاہیے، مجھے فیصلہ چاہیے یعنی تفریق چاہیے، عدالت اسے 4 سال کا وقت دے، عدالت اسے 4 سال کا وقت دے، حکومت یعنی عدالت اپنی طرف سے بھی اور وہ عورت اپنی طرف سے